تذل من تشاء، جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، بیدک الخیر، جتنی بھی بلہائیاں خیر و برکات ہیں یہ سب بیدک، یہ رب العالمین کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی کہ انک لا تہدی من احببت، میرے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، محض آپ کی پسند کی وجہ سے ایسا ناممکن ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے، ہدایت کس کو دینی ہے، اللہ۔ اور تیسری آیت کریمہ میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں اختیار کرنا، مایوس نہیں ہونا۔ اور ایک احادیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے خطبہ کے اندر کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر مت سمجھ۔ انشاءاللہ اسی کے پیش نظر آپ کے سامنے میں چند معروضات رکھوں گا۔ سب سے پہلی جو آیت کریمہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بادشاہی، سب سے جو اعلیٰ بادشاہی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے، اس سے بڑا کوئی بھی حاکم نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے جاہ و جلال منصب بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہے وہ چھین، یعنی کہ دینے والا بھی وہی ہے، چھیننے والا بھی وہی ہے، یعنی کہ کھری کرنے والا بھی وہی، کھوٹی کرنے والا بھی وہی، بگڑی بنانے والا بھی وہی، اور بگڑی کو جو انسان کی قسمت ہے اس کو بگاڑنے والی ذات جو ہے وہ بھی رب العالمین کی ہے، وہ خود کر، اور فرمایا کہ جس کو چاہوں میں عزت دوں، جس کو چاہوں میں ذلت دوں، کیونکہ ساری خیریں میرے ہاتھ میں ہیں۔ بطور خاص ذکر کیا کہ عزت، بادشاہی، جاہ و جلال اور منصب یہ میرے ہاتھ میں، اور جو بگاڑنے والی چیز ہے ان کا آگے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب دیکھیے جب کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کے اندر مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بات مجھے بڑی اچھی لگی، اور اگر کوئی بات اس کی طبیعت مزاج کے خلاف ہو تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی کہ یار مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات یہ بندہ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس مصنف نے ہماری قسمت کو لکھا اور جس کتاب کے اندر لکھا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، جو ہم اپنے گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں، جس مصنف نے ہماری قسمت کے اندر، ہمارے اعمال و کردار کے اندر اگر خیر کو لکھا ہے، اسی مصنف نے اسی کتاب کے اندر ہمارے لیے جو آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ بھی اسی ذات نے لکھی، تو ہم خوشی کو تو بآسانی قبول کرتے ہیں، لیکن غم جب آئے، مصیبت آئے تو اس پہ صبر نہیں، واویلا ہے۔ بھائی خوشی لکھنے والا بھی وہی ہے اور غم کا تخلیق کرنے والا اور خالق وہ ایک ہی مصنف ہے۔
تو من خیرہ و شرہ، دونوں میں ایمان جو ہے یہ ضروری ہے، اور یہی ایمان بالیقین ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو ہے اس میں فرمایا کہ میرے نبی آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہدایت والا ہو جائے، مثلا ایک غیر مسلم ہے، کافر ہے، آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچانا، آپ پیغامبر آپ پیغام کو پہنچانے والے، اب وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا، اب آگے ہدایت کا دینا وہ میرے ذمہ ہے، آپ کا کام ہے پہنچائیں۔ ہاں آپ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں کہ اس کو ہدایت ملے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا ہدایت اسے ملے گی، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے۔ اور تیسری جو احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو، لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کہ کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو، مطلب ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چھوٹی سے مراد کیا ہے کہ کوئی مستحب عمل ہے اسلام کے اندر کہ جس کا کر لینا ثواب ہے، نہ کرو کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ نیکی کا تعلق اسلام سے ہے، شریعت سے ہے، وہ کسی درجے کے اندر ہو، کوئی نفلی کام ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو کوئی گناہ نہیں، اسلام کے اندر ایسے اعمال ہیں، ایسی نیکیاں بھی موجود ہیں کہ بندہ کپڑے پہنتا ہے تو پہلے جو ہے وہ دایاں بازو جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے، پھر بایاں جوتی پہنتے ہیں، پہلے دایاں پاؤں جو ہے وہ جوتی کے اندر رکھنا ہے۔ اب یہ سنت زائدہ ہے، اگر کوئی کرے تو اس کے اندر ثواب ہے، نہ کرے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کہ بھائی آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو ایسے شریعت کے اندر ایسے اعمال نفلی ہیں، مستحبات ہیں، فرمایا کہ ان کو ہلکا نہ سمجھنا، یہاں فرائض اور واجبات کی بات نہیں ہو رہی، ان میں تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، وہ ہم نے ہر حال میں کر لے، لیکن اگر کوئی چھوٹی مستحبات نفلی کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی تحقرن، حقیر لا، حقیر نہ سمجھو کہ بھائی یہ کیا کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بسا اوقات اللہ رب العزت جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخی کتب کا، ائمہ محدثین و مفسرین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، صالحین، صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کا، ان کے کتب کا، ان کے بیانات کا، علم و فیوزات کا مطالعہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی زندگی ایک طرف تو شب زندہ داریاں ہیں، صوم و صلات ہے، فرائض و واجبات پورے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب احادیث کے اندر پڑھا گیا، دیکھا گیا، کتب کا مطالعہ ہوا تو پتہ چلا، بعد کے اندر ان کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو معلومات ہوئی کہ اللہ نے آپ کی بخشش، آپ کی مغفرت، آپ کی نجات کس بنیاد پر کی؟
تو پتہ چلا کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں جو ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا کر دی. حدیث کے اندر آتا ہے. اب دیکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ راستے کے اندر جا رہا ہے، راستے کے اندر ایک خاردار ٹہنی کوئی جاڑی نما چیز راستے کے اندر موجود ہے جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی. اب اس شخص نے اس خاردار جاڑی کو، اس کانٹے کو اس راستے سے ہٹا دیا، صاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. یعنی کہ اس عمل کو بنیاد بنایا. یہ نہیں کہ وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، روزے بھی نہیں رکھتا تھا، حج زکات واجبات فرائض وہ نہیں کر رہا تھا، بس اس نے یہ کام کیا اللہ نے بخش دیا. نہیں، وہ ساری چیزیں فرائض و واجبات اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. روز محشر جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. یہ نوافل مستحبات ان کا درجہ بعد کے اندر، لیکن کوئی یہ کہے کہ بس فرائض یہ کر لیے جائیں اس بنیاد پر نہیں. اب اللہ نے جس بنیاد کو، جس عمل کو بنیاد بنا کر اس شخص کی مغفرت کی، وہ چیز کیا تھی؟ وہ خاردار جاڑی راستے کے اندر رکاوٹ بننے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کو اللہ نے بنیاد بنایا اور کہا کہ ہم نے اس عمل کے اندر جو اخلاص، للہیت، نیت، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات واجبی سارا وہ سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اس درجے کا اخلاص موجود نہ ہو، وہ اللہ کی للہیت اور خوف موجود نہ ہو، وہ توجہ موجود نہ ہو جو توجہ اس شخص کے اس چیز کو ہٹانے کے اندر تھی. اللہ نے اس اخلاص والی نیکی کو، جو دیکھنے میں کوئی اس پہ فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں ایک گمان پیدا ہوا، اللہ نے اس کا جو وزن دیکھا، جو اس کی نیت دیکھی، تو اس کا وزن اس کے فرائض واجبات ان اعمال سے زیادہ اخلاص تھا. اللہ نے اسی کو بنیاد بنایا کیونکہ اللہ اپنے رحمت سے فضل سے بخشے گا، لیکن کسی عمل کے سبب کو بنیاد بنایا جائے کہ یہ سبب ہے، بس بہانہ، کہ بس میں نے اس کو بہانہ بنا دیا، پیچھے اس کے اس کا فضل ہی ہے، اس کو تو ہم نہیں پڑھ سکتے. اور حدیث بخاری کے اندر ذخیرہ یا حدیث کی سب سے مستند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار عورت جو ہے، بس اللہ کی ذات بخشنے والی ہے. یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کا فضل کہ اس نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ جو پیاسا ہے، اس پیاسے کتے کو اس فاحشہ بدکارہ عورت نے پانی پلایا، کنویں سے نکالا، اپنے دوپٹے کو، جوتی کو باندھا، کنویں کے اندر ڈالا، وہاں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. آج ہم اپنے یتیم بھتیجے ہیں جی، ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اپنی بہنوں کی جائیداد ہضم کرتے ہیں، اور پھر اسی بہنوں کی جائیداد جو ہے اسی کی بنیاد پر ہم حج اور عمرے اور سفر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. نہیں، اللہ نے حج کا حکم دیا، لیکن بہن کو، بیٹی کو وراثت دینے کے لیے کہا میرے بندوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ جو ہے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو ہے یہ اپنی وراثت میں جو ان کا حق بنتا ہے یہ ان کو دینا ہے. تو باہر کیا
میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور چھوٹا سمجھ کے اس کو حقیر نہیں سمجھنا. تو یہ کیا پتا اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فاحشہ عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس فاحشہ عورت کی بخشش فرمائی. اب کوئی دیکھتا اس کو یہ کام کرتے ہوئے اور کہتا کہ بھائی یہ کون سا فرض ہے, یہ تو کیوں کر رہی ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے, تو اس میں یہ کوئی فرض ہے. یعنی کہ حقیر سمجھنا. چھوڑو جی کہ ہم دکھائیں کہ ہم یہ نہیں کر رہے, دیکھ لو کیونکہ یہ دین میں ضروری نہیں ہے. ثواب ہے ضروری نہیں, ہم دکھائیں گے ایسا کر کے. اسی کو کہتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا, کہ اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا. تو قابل صد احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں, اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے صحابی ہیں دو بڑے جلیل القدر صحابی, حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. حضرت سلیمان فارسی کا جب انتقال ہو گیا, اب یہ ایک صحابی رسول ہے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ, اللہ کی رضا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے زبان نبوت سے عطا کی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہے. جلیل القدر صحابی, صحابیت کا شرف اپنی جگہ پر, لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں جب حضرت سلیمان فارسی کا انتقال ہو گیا, خواب کے اندر دیکھا کہ حضرت سلیمان فارسی بہت بلند مقام اور درجہ منزلت کے اوپر موجود ہے. تو خواب میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ سلیمان یہ اتنا جاہ و جلال, یہ منصب, یہ منزلت, یہ اللہ کے ہاں جنت میں یہ اتنا بلند بالا مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس عمل کو بنیاد بنا کر یہ مجھے منصب اور مقام و منزلت عطا کی ہے, وہ میرا دنیا کے اندر اللہ کی ذات پر توکل اور یقین جو تھا اس کو اللہ نے بنیاد بنایا اور مجھے اتنا مقام اور منزلت اللہ نے جنت میں عطا کی. اب ایک طرف وہ صحابی رسول ہے, ساری زندگی اعمال کے اندر, کردار کے اندر, لیکن کہا کہ اللہ نے جس عمل کو بنیاد بنا کر وہ ہے توکل اللہ رب العزت کی ذات پر. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کریں گے, یہ کئی گزشتہ سے بواسطہ کچھ جو میں قبل میں نے یہ حدیث ذکر بھی کی تھی کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے, پھر 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ 1,000, یہ آپ کے سامنے میں حدیث بیان کر چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو. فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر وہ لوگ ہوں گے, ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو محض اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوں گے, صرف اللہ کی ذات پر, کہ انہوں نے اگرچہ بیماری کا علاج کروانا جو ہے نا یہ سنت ہے, لیکن اللہ کی ذات پہ توکل کرنا کہ کوئی وہ جھاڑ پھونک دم درود جو ہے وہ نہیں کرتے, یعنی کوئی دم نہیں, کوئی تعویذ نہیں, اللہ کی ذات پہ توکل, اور وہ شرک نہیں کرتے. فرمایا کہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے والے لوگوں کے اندر یہ لوگ بھی شامل حال ہوں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اسے ایسے رزق عطا کرتا ہے جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ وہ اپنے گھونسلوں اور گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے۔ تو بندہ اللہ کی ذات پہ توکل، فرمایا کہ اس بنیاد پہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسا عمل ہے، کس بنیاد کے اوپر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی بزرگ گزرے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ جن کا پڑوس اختیار کرنے کے لیے ان کے یہودی پڑوسی نے رقم بڑھا دی تھی جب وہ مکان بیچنے لگا کہ میں یہ جو اضافی رقم دے رہا ہوں یہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی دے رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا نیک آدمی ہے اور اچھا پڑوسی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی انتقال کے بعد پیچھے کسی نے خواب کے اندر دیکھا، یہ کوئی عام کہانیاں نہیں، امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ التوابین بڑے جلیل القدر یہ اللہ کے ولی اور مصنفین میں سے گزرے ہیں اور امامات میں سے گزرے ہیں، امام ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ اپنی کتاب التوابین کے اندر ان واقعات کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے ان کو کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری، اللہ کے ہاں مغفرت کی وجہ کیا بنی؟ حالانکہ ان کی ساری زندگی جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب جی ہر جمعے تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات بتا رہے، تو ظاہر ہے یہ پورا سرکل جی نماز پڑھتے ہیں، اس بنیاد کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ کیا پتا یہ ساری تقریریں ایک طرف جی ساری تقریریں ایک طرف اور اللہ کے ہاں پہنچے تو اللہ رب العزت کی ذات اس بنیاد پر بخش دے کہ بھائی آپ نے تقریریں تو بڑی کی، سب کچھ کیا، لیکن آپ کی ایک مقتدی نے آپ کو کوئی ایسی بات کہی جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی، لیکن آپ نے اس میں صبر کر لیا۔ ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس میں صبر کر لیا، تو اس بنیاد پر ہم آج آپ کی بخشش کریں گے۔ ساری تقریریں ایک طرف اور یہ تو کسی بھی چیز کو ہلکا نہیں سمجھنا، لا تحقرن من المعروف شیئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی صوم و صلاۃ سب کچھ ہوا، لیکن جو اللہ رب العزت نے میری مغفرت کی وہ اس بنیاد پر تھی کہ جب میں علم حدیث پڑھانے کے لیے جہاں پہ جاتا تھا، اب ایک طرف وہ علم حدیث طلباء کو حدیث پڑھا رہے وہ ایک طرف، لیکن بخشش کس بنیاد پر ہوئی، کس عمل پر؟ فرمایا کہ وہ جو میں حدیث پڑھانے کے لیے جاتا تھا نا تو راستہ جو تھا وہ پیدل جاتا تھا، راستے کے اندر بڑی تکالیف سے جو سفر کی تکلیف ہوتی تھی، کبھی سردی ہے اور کئی مشکلات پیش آتی تھی، اللہ رب العزت نے وہ حدیث پڑھانا اپنی جگہ، میری صوم و صلاۃ شب زندہ داریاں وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت نے کہا عبداللہ ابن مبارک وہ جو علم حدیث کے لیے تو سفر کرتا تھا، راستے کے اندر کبھی سردی کی، کبھی گرمی کی، کبھی کانٹوں کی، کبھی پتھروں کی ٹھوکر کی، کبھی لوگوں کے تانوں کی کہ وہ مولوی جا رہا ہے جی وہ فلاں جا، مطلب یہ جو تکالیف تھی اس راستے کے اندر، اس بنیاد اس عمل کی وجہ سے آج ہم تیری مغفرت کر رہے ہیں۔ اب بندے کی نظر، میری نظر یہ ہوگی کہ بھائی میں جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، تقریر پہ جا رہا ہوں، لوگ اب میری تو نظر اس پہ ہوگی، لیکن راستے میں آنے والے معاملات ٹھیک ہے جی
کبھی کیا، کبھی سردی، کبھی گرمی، اس پہ تو نظر ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں چیز کو بندہ دیکھتا ہے جی میں یہ کام کرتا ہوں، ہاں جی یہ اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے لوگ نکلتے، ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ ساری دنیا مخلوق کو چھوڑ کر، مخلوق کا یقین چھوڑ کر خالق کا یقین اختیار کر لے، رب کا یقین ان کے دلوں کے اندر آ جائے، وہ اس محنت کے لیے نکلتے، ان کو کوئی غرض نہیں کوئی مسجد میں جگہ دے یا نہ دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا جس کو نبوت پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، کہا میرے نبی انذرتہم ام لم تنذرہم، تو انہیں ڈرا یا نہ ڈرا، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، لیکن وہ یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ اب کوئی انہیں رکھے یا نہ رکھے، اب یہ ان کا تانے سننا، مسجدوں سے نکالا جانا، مشکلات سے گزرنا، لوگوں کا بات نہ سننا، لوگوں کا ان کو دیکھ کر پتلی گلی سے نکلنا، منہ چھپانا، یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ بندہ وہ بات کرنے جا رہا ہے کہ جو دنیا کی سب باتوں میں سے سب سے بہترین بات ہے۔ تو جب کوئی کسی کو دیکھ کر، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو دیکھ کر منہ چھپائے، ادھر ادھر ہو، تو بندے کو انسلٹ تو ہی محسوس ہوتی کہ مجھے دیکھ کر اس نے ادھر منہ پھیر دیا۔ ہم وہ بھتیجا ہو، بھانجا ہو، رشتہ دار ہو، چھوٹا ہو، ہم اسے تنبیہ کرتے کہ آپ کو کسی نے ادب نہیں سکھایا کہ آپ بڑے کو دیکھ کر میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، میں آپ کا فلاں درجے کا رشتہ دار ہوں، تو ہم تو ہی محسوس کرتے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ منہ پھیرنا ہے جی۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، بڑے بڑے عمراء، چودھری ہے جی بیٹھے ہوئے، چودھری سے مراد کوئی قوم کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ جو چودراہٹ ہوتی ہے نا، بڑھائی جو ہے، اس قسم کے بڑے بڑے منصبوں والے، بڑے بڑے کھنٹال جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، بڑی پارٹی۔ تو ایسے ہی جیسے کسی مولوی صاحب کے پاس کوئی آ جائے بڑا ہے جی، کوئی وزیر مشیر تانے دار، تو وہاں پر کوئی ہلکا پھلکا مقتدی آ جائے جس نے کبھی بھی مولوی صاحب کو کوئی ہدیہ نذرانہ نہ دیا ہو، اور وہاں آ کے کوئی بات کرے، بس اتنا پتا ہے یہاں نماز پڑھتا ہے جی، تو اب وہاں اس مجمع میں آ کر اگر کوئی وہ بات کرنا چاہے جہاں پہ بڑے بڑے عرب کے جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں جی، جن کے چہرے جو ہے شعلے کی طرح خوبصورتی رکھتے ہو، جن کو عرب کی دھرتی پر ابو الحکم کا لقب ملا ہوا ہو کہ بڑا زیادہ، جو اپنے خاندان اور قبیلے کے بڑے سردار ہو، جو اپنی شان اور منزلت یہ رکھتے ہو کہ مرنے سے پہلے وصیت کر رہے ہو کہ ہم جب مر جائیں ہماری چودراہٹ مرنے کے بعد بھی قائم رہے، ہمارا سر جنازے کا ذرا اونچا کر کے رکھنا کہ کسی سردار کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، ہماری گردن مرنے کے بعد بھی نہ جھکے۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے تھے۔ ایک عام ادنا سے صحابی، ادنا سے مراد کہ ایک بہت فضیلت والے صحابی ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، صحابیت کا درجہ تو سب کا بلند و بالا ہے، لیکن وہ آنکھوں سے نبینے بھی ہیں، آنکھوں سے نبینے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ نبینا صحابی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا۔ اب ادھر کافر ہیں، اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فل ٹائم دیا جائے تاکہ یہ اسلام کے اندر آ جائے، اسلام قبول کر لے، ان کو کوئی دین کی بات سمجھ میں آ جائے، اور ادھر یہ نبینا صحابی کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہے، کوئی اپنا دکھ درد کوئی بات ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اس طرف پھیرا، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔
یقین جانے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انسان کا دل جو ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن وہ بات اللہ اور اس محبوب کے درمیان کے اندر ہے۔ مخلوق امتی ایسی بات کرے گا تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا بیٹا ہو بیوی ہو تو اگر کوئی مداخلت کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ساڈا اپنا مسئلہ، تو وچ ہم جو ہے نا ٹانگ نہ اڑا۔ تو عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے نبی عبس وتولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، کہ یعنی کہ یہ چلو اپنا ہے، خیر بعد میں بات کر لیں گے، نہیں، ان جاءہ الاعمى، کہ آپ کے پاس ایک نبینا آیا، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس کی بات سنتے، وہ کوئی نصیحت حاصل کرتا، یہ جو بیٹھے ہیں یہ تو بس ویسے ہی شغل لگا رہے، یہ تو بس سمجھو ٹائم پاس کرتے ہیں، ویسے ہی جن کا لگایا ہوا ہے آپ اس کو دیکھتے، اس سے کوئی بات کرتے تو یہ کیونکہ یہ صحابیت کے درجے کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا، شاید یہ کوئی نصیحت حاصل کرتا، اس سے بات کرتے۔ اس کے دل میں جو اللہ کا خوف للہیت ہے، وہ اس کے مقابلے کے اندر وہ جو امراء یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ہاں یہ چیز موجود نہیں، تو قابل صد احترام حضور، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، چھوٹی سی چھوٹی بات، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو؟ فرمایا کہ وہ اس سفر کی تکلیف کی وجہ سے اللہ نے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ حسن بصری اولیاء کی صف کے اندر کتنا بڑا نام، ان سے کسی نے پوچھا، انتقال ہوا، خواب میں دیکھا، پوچھا کس بنیاد کے اوپر اللہ نے آپ کی بخشش فرمائی؟ ان کی ساری زندگی کی تعلیمات ایک طرف، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ نے جس عمل کی بنیاد پہ میری مغفرت فرمائی وہ یہ تھا، اللہ کا جو خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کے سامنے تنہائی کے اندر، خلوت اور جلوت کے اندر جو آنسو نکلا کرتے تھے، اللہ نے اس عمل کو بنیاد پر بنا کر حسن بصری کی اللہ نے مغفرت فرما دی، اس عمل کو بنیاد بنایا۔ تو لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو، کہ کوئی مستحب عمل ہے، کوئی نفلی عمل ہے، کوئی سنت زائدہ ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا، یہ تو الگ گناہ بنے گا کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے مثال دی کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کہ جب تم کسی سے ملتے ہو، ملاقات کرتے ہو، تو تم خندہ پیشانی کے ساتھ، حکم یہ دیا گیا کہ جب مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ ہو۔ فرمایا کہ یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، ملاقات کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مثال دے کے سمجھایا کہ اس کو بھی تم ہلکا نہ لو، اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں اور تم نے ایک مرتبہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر، آج تو اللہ اکبر، اور کسی کو کیا، پڑوسی سے کوئی کیا خندہ پیشانی ہے جی، ہر کوئی کسی جاننے والے کو، کسی بڑے کو، کسی سے نفع فائدہ حاصل والے کو لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس امام صاحب کو دیکھا جائے وہ بھی نماز سے بس 1 منٹ پہلے حجرے سے نکلیں گے دروازے سے، ہیں جی مقتدی ان کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے، وہ ان کو غصے سے، وہی نماز پڑھائی وہی سے غائب، صرف یہ خندہ پیشانی سے نہ ملنے کی وجہ سے کہ آپس کے اندر وہ محبت پیدا نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو وقت نہیں دیا جاتا ہے جی۔ مقتدی آپ کے ہوں گے، یہاں کتنے بیٹھے ہیں مقتدی اس مسجد کے ہوں گے، بیانات یہاں سنتے ہوں گے، لیکن مانتے کسی اور کی ہوں گے، جمعہ ہے، مجبوری ہے، بیان یہاں سنیں گے، نماز یہاں پڑھیں گے، لیکن غامدی کی مانیں گے، ہے جی مرزا جہلوی کی مانیں گے، ساحل ندیم کی مانیں گے، یعنی کہ ٹی وی، یہ تو مولوی گئے نہ جان چھوٹ گئی،
یعنی یہی وجہ ہے کہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپس میں محبت نہیں، مربت نہیں، تعلق نہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس کو حقیر سمجھنا یہ غلط ہے۔ چاہے تمہیں خندہ پیشانی سے جو ملاقات ہوتی ہے یہ عمل دیکھ لو، اس کو بھی ہلکا نہ لیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔